بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في اوقاتنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں، پچھلی ہم نے جتنی بھی تختیاں پڑھ لی ہیں کمپلیٹ، ہم اس کی مشق دہرا رہے ہیں۔ چلے آئیں میرے ساتھ مل کے ہم سبق دہراتے ہیں۔ سبق سے پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں کہ آپ لوگ جتنے بھی نیو ہیں میرے چینل پہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو پرانے میرے بہن بھائی دیکھنے والے ہیں وہ ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی۔ تو ہم جب بھی یہ تختی پڑھیں گے جیسے میں دہرا رہی ہوں، اگر تو ہم لوگوں نے پچھلی تختیاں کمپلیٹ اچھی طریقے سے یاد کی ہیں، سمجھی ہیں، تو ہمارے لیے یہ بڑا ایزی ہوگا، ورنہ ہمیں مشکل پیش آئے گی۔ تو دیکھیں ہم نے کھڑی زبر پڑھا تھا، اس کو ہم نے یہی پڑھا تھا اس قاعدے میں بھی، اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا، جس پہ زبر زیر پیش ہوگی ہم بالکل بھی نہیں کھینچیں گے۔ تو اسی میتھڈ سے ہم یہ سبق آج کا دہرائیں گے۔ میم کھڑی زبر ما، جب ہم توڑ کریں گے ہم نے ذہن میں رکھنا کہ ہم نے اس حرف کو کتنا کھینچا تھا، آیا کھینچا بھی تھا کہ نہیں کھینچا تھا۔ اگر نہیں کھینچا تھا تو ہم نے جب اس کو ملانا ہے پھر بھی یہی کوشش کرنی کہ ہم اسی طریقے سے اسی لیول پہ ہم اس حرف کو پڑھیں۔ لام زیر لی، نہیں ہم نے کھینچا، مالی، کاف زیر کی، مالکی، شین یا زبر شئی، یہ حروف لین میں سے ہے، حمزہ دو زیر ان، شئی ان، تو زبر تو، غین کھڑی زبر غا، تو غا، تو زبر تو، غین واو زبر غو، تو غو، تو یا زبر توئی، را دو زبر رن، توئی رن۔ اگر ہم وقف کریں گے اور آخر میں دو زبریں آ جائیں گی تو ہمارا وقف کرنے کا انداز یہ ہوگا، ایک زبر کو ہم الف سے چینج کر کے ہم پڑھیں گے توئی را، مطلب اس کو بڑھا دیں گے ہم، را الف زبر را، توئی را۔ عین الف زبر آ میں جو الف ہے یہ حروف مدہ ہے، ہم دو حرفوں کو برابر کھینچیں گے۔ دال دو زیر دن، عین الف زبر آ، دال دو زیر دن، عادن۔ اب آگے بھی سمپل ویسے ہی عین ہے، لیکن دیکھنے میں تو یہ عین الف زبر آ لگ رہا، لیکن یہ عین زبر آ بالکل نہیں کھینچیں گے۔ لام کھڑی زبر لا، علا، عین یا زبر آئی، آئی، نون دو پیش نون، عینن، فا یا زیر فی، حروف مدہ میں سے یا ساکنہ سے پیچھے جب زیر ہو تو یہ یا حروف مدہ بن جاتی ہے، اس کو کھینچیں گے۔ ہا زیر ہی بالکل نہیں کھینچیں گے۔ فی ہی، قاف الف زبر قا، الف حروف مدہ، لام زبر لا، نہیں کھینچیں گے۔ اکثر یہ غلطی بچے کرتے ہیں، قالا پڑھ دیتے ہیں، لیکن توجہ کرنی چاہیے، قالا، قاف واو زبر قو، لام دو پیش لون، قولن، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، کاف یا زبر کئی، دال دو زبر دن، کیدن، کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیفا، لام واو زبر لو، حا دو زیر حن، لوحن، لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا، میم الف زبر ما، لام دو زبر لن۔ یہ جو دو زبروں کے آگے الف ہے یہ پڑھنے میں ایسے ہم نہیں اس کو پڑھیں گے، جب توڑ جوڑ کریں گے، لام دو زبر لن، جب وقف کریں گے پھر ہم اس الف کا استعمال کریں گے۔ وقف کی صورت میں پڑھیں گے مالا، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن، نارا، میم الف مد زبر ما، حمزہ دو زیر ان۔ تو جس نے یہ مد والی مشق دیکھی ہے سمجھی ہے تو وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ مد کون سی ہے۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی حرف میں ہو تو ہم اس مد کو کون سی مد بولیں گے؟ یہ مد متصل ہے، مطلب ملی ہوئی مد ہے۔ ما ان، واو یا زبر وئی، لام دو پیش لون، ویلن۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اچھے سے آپ سبق کی مشق کریں، اور جب پڑھتے وقت آپ حرفوں کو توجہ سے پڑھا کریں تو اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔